بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ ایک اٹل، ٹھوس اور مدلل حقیقت ہے کہ راست بازی اور پاک بازی کی راہ پر چلتے چلتے اور ابلیس اور ابلیسیت زدہ دنیا سے جھگڑتے جھگڑتے راست باز اور پاک باز کی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں اور ایسے مرحلے بھی آتے ہیں کہ اسے اپنے بے یار و مددگار ہونے کا بشدت احساس ہونے لگتا ہے، اسے اپنے تہی دست اور خالی دامن ہونے کا بشدت احساس ہونے لگتا ہے اور اسے اپنے غریب اور مفلس ہونے کا بشدت احساس ہونے لگتا ہے۔ اور ایسے عالم میں وہ اپنے آسمانی باپ کو یعنی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، مخاطب کر کے کہنے لگتا ہے، ڈوبا ہوں کہ تنکے کا سہارا بھی نہیں تھا، ڈوبا ہوں کہ تنکے کا سہارا بھی نہیں تھا اور بحر محبت کا کنارہ بھی نہیں تھا، اوروں نے تیرے گھر سے کئی چاند چرائے، اوروں نے تیرے گھر سے کئی چاند چرائے، میرے لیے ٹوٹا ہوا تارا بھی نہیں تھا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بطور فرزندان خدا آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، ہر ایک تہی دست راست باز سے، ہر ایک خالی دامن راست باز سے، ہر ایک ناتوان راست باز سے، ہر ایک ہراسان راست باز سے اور ہر ایک پریشان راست باز سے وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر با آواز بلند مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ پھر سنیے، دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا۔
پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ یسایہ نبی کی پاکیزہ کتاب کا 41واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 693 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، راست بازی اور پاک بازی کی راہ پر چلتے چلتے اور ابلیس اور ابلیسیت زدہ دنیا سے لڑتے لڑتے جب کبھی اپنے بے یار و مددگار ہونے کا احساس دامن گیر ہو، جب کبھی اپنے کمزور اور ناتوان ہونے کا احساس دامن گیر ہو، جب کبھی اپنے ہراسان اور پریشان ہونے کا احساس دامن گیر ہو، جب کبھی اپنے تہی دست اور خالی دامن ہونے کا احساس دامن گیر ہو، جب کبھی اپنے غریب اور مفلس ہونے کا احساس دامن گیر ہو، جب کبھی اپنے محروم اور ناکام ہونے کا احساس دامن گیر ہو، جب کبھی اپنے افسردہ اور آزردہ ہونے کا احساس دامن گیر ہو، اور جب کبھی اپنے نادار اور لاچار ہونے کا احساس دامن گیر ہو، تو بائبل مقدس میں سے آنے والی اس آواز پر کان لگانا از حد ضروری ہے۔ دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اُسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یسایہ نبی کی پاکیزہ کتاب کا 41واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات کا حوالہ صفحہ نمبر 693 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر پر ناز کرو، مان کرو، فخر کرو اور توکل کرو، جو ناتوانی کو توانائی میں تبدیل کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے، جو کمزوری کو زور میں تبدیل کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے، جو بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے، جو پریشانی کو شادمانی میں تبدیل کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے، جو تنگ دستی اور مفلسی کو افراط، بہتات، کثرت اور فراوانی میں تبدیل کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے، وہ کمزور اور لاچار راست بازوں اور پاک بازوں کو اپنے ہاتھ کا چمکتا ہوا بالا بناتا ہے، وہ نادار اور مفلس راست بازوں اور پاک بازوں کو
گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناتا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے وہ اپنے ناتوان، پریشان، ہراسان، کمزور، لاچار اور بے یار و مددگار راست بازوں اور پاک بازوں کو اس قدر مضبوط اور توانا بنا دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ اور کہتے ہیں میری نظر میں طوالت ہے آسمان جیسی، میری نظر میں طوالت ہے آسمان جیسی، مجھے نواز دے سورج نما کھلونے سے۔ کہا ہے کس نے کہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کہا ہے کس نے کہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا میرے وجود کے ہونے سے یا نہ ہونے سے، بلکہ جب کمزور، لاچار، نادار، ہراسان، پریشان اور ناتوان راست باز اور پاک باز اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاک روح کی قدرت اور قوت سے لبریز اور معمور ہو جاتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر سنیے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فلپیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 192 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں ناپتا ہوں مشرق و مغرب کے فاصلے، میں ناپتا ہوں مشرق و مغرب کے فاصلے، محو سفر ہوں جانب افلاک دیکھ کر۔ آفاق اس سے آ کے الجھتے ہیں رات دن، آفاق اس سے آ کے الجھتے ہیں رات دن، حیران کیوں ہو دامن دل چاک دیکھ کر۔ بخشا ہے اس عظیم قلندر نے طرز فکر، جب بھی نکیل ڈالتا ہوں ناک دیکھ کر۔ ڈھونڈیں گے منزلوں کو ستاروں کے قافلے، ڈھونڈیں گے منزلوں کو ستاروں کے قافلے، میرے بدن کی اڑتی ہوئی خاک دیکھ کر۔ سینے سمندروں کے پھٹے جا رہے ہیں آج، میرا شعور دیکھ کر، ادراک دیکھ کر۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس کہتی ہے حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں، کم ہمتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، آہیں بھرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اپنی لاچاری، ناداری، ہراسانی، پریشانی، کمزوری اور ناتوانی کے حوالے سے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حقیقت پر مبنی یہ ہے کہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر با آواز بلند ہر ناتوان راست باز اور ہر کمزور پاک باز سے مخاطب ہو کر اسے یقین دلاتا ہے کہ دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اٹھائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان
مہمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا، تاکہ تو با آواز بلند پوری کائنات کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔